حضرت علی گھر سے نکل گئے. ایک شخص، ایک یہودی اپنی اونٹنی کو بیچ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے نہیں، دینار و درہم نہیں ہے، پیسے نہیں، اشرفیہ نہیں ہے. اس یہودی کے پاس جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے یہودی اس اونٹنی کو مجھے دے دو. اس یہودی نے کہا میں 140 درہم میں بیچ رہا ہوں، اگر تیرے پاس اگر پیسے ہیں تو 140 درہم دو اور لے کے چلے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، 120 درہم میں اس اونٹنی کو بیچ رہا تھا. حضرت علی نے کہا کہ نہیں، 120 درہم میرے پاس نہیں، 1 درہم بھی میرے پاس نہیں ہے. کیسے اونٹنی کیسے لوگے جب تمہارے پاس پیسے نہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ یہودی میں 2 دن 4-5 دن کے بعد میں تمہیں پیسے واپس لوٹا دوں گا، مجھے یہ اونٹنی مجھے دے دو. اس یہودی شخص نے کہا کہ علی اگر تم اس اونٹنی کو لینا چاہتا ہے اور 5 دن کے بعد پیسے دینے کے لیے بول رہا ہے، ٹھیک ہے میں 140 درہم میں دے دیتا ہوں، 20 درہم بڑھا کر کے. یعنی اگر پیسے نقد اگر دے رہے ہو تو 120 درہم میں آپ کو دے دوں گا، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو 5 دن کے بعد دے دینا، یعنی 140 درہم دے دینا. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں 5 دن کے بعد آپ کو 140 درہم میں دے دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی یہودی سے اونٹنی کو خرید لیا 140 درہم میں، اور خریدنے کے بعد منڈی میں لے گیا، بازار کے اندر لے گیا، مارکیٹ کے اندر اس اونٹنی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچنے کے لیے لے کے چلا گیا. بازار کے اندر لے کے گئے، اونٹنی اتنی خوبصورت تھی، بہت ہی خوبصورت تھی. لوگوں نے اس کا دام لگانا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ میں 100 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، کسی نے کہا 150 درہم دینے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک کہ اس کا قیمت لگتے اس اونٹنی کا قیمت کتنا ہو گیا، کتنا میں پہنچ گیا، 200 درہم میں پہنچ گیا. 200 درہم میں اونٹنی کو بیچ دیا. خریدا تھا کتنے میں؟ 140 درہم میں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی کو 200 درہم میں جب بیچ دیا، آ کر کے فوراً اپنے گھر نہیں جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، اور 140 درہم اپنی جیب سے نکال کر کے اس یہودی کو دے رہا ہے. یہودی دیکھ کر کے چونک گئے، کیا تو آج مجھ سے لے کے گیا پھر واپس لے کے آ گیا پیسے، آج 40 درہم 140 درہم دے رہا. 5 دن کا ٹائم لیا تھا، آج تو 1 دن بھی نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہودی میں اس اونٹنی کو میں 200 درہم میں بیچ دیا. لوگوں کو جو نقد پیسہ، جو باقی پیسہ بچا ہو، جو میں نے وعدہ کیا تھا میں 5 دن کے بعد آؤں گا، لیکن میرے پاس تو ابھی پیسے ہیں، لے لیجیے آپ. 140 درہم دے دیا. اور بچا کتنا؟ 200 درہم میں سے 140 درہم یہودی کو دیا، اور 60 درہم جو بچ گیا جیب میں رکھ لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب وہ اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، دروازے میں قدم رکھتے ہیں، بی بی فاطمہ سے سوال کرتے ہیں، عرض کرتے اے میرے بی بی فاطمہ کہاں ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے میرے شوہر، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں گھر کے اندر موجود ہوں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا جانتے ہیں؟ عورتوں کے پاس، عورتیں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، بچے کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، ناساج ہے، اس کے علاج کے لیے میں علاج کرانے کے لیے آئی ہوں. ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ اس بچے کے باپ کا نام بتا. آج کل کی عورت شرماتی ہے، شوہر کے نام لینے سے ہچکچاتی ہے، شوہر کا نام نہیں لیتی ہے. میری ماں، میری بہنوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا نام لینے سے کوئی گناہ نہیں ہے. حضرت علی نے جب کہا فاطمہ تو کہاں ہے؟ فاطمہ نے کہا علی میں گھر کے اندر موجود ہوں. فاطمہ آ گئی، دوڑ کر کے آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 درہم نکال کر کے دے دیا، جیب سے نکال کر کے فاطمہ کو ہاتھ میں دیا.
کتنا دیا؟ 60 درہم دے دیا۔ تو دیکھیے فاطمہ سوال کر رہی ہے کہ علی اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ کے پاس تو روپے پیسے نہیں تھا، یہ آیا کہاں سے؟ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کون سی آیت؟ سورہ طلاق آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد نہیں فرمایا؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جس کے بارے میں کوئی سوچا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں روزی لکھ دیا ہے۔ ہم اونٹ لا کر کے بیچا تھا، یہودی سے لا کر کے اونٹنے کو بازار میں بیچا تھا 200 درہم میں، 60 درہم میرے جیب میں بچ گیا ہے، یہ 60 درہم لو۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جتنا پیسہ جیب کے اندر تھا اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا سونپ دیا، ذمہ داری دے دی کہ لو میری بیوی۔ آج کل کی ماں بہن سوال کر بھی سکتی ہے کہ میرے شوہر اتنا کماتے ہیں لیکن میرے ہاتھ میں کبھی پیسے لا کر کے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ بیوی کے اوپر بھروسہ شوہر نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بیوی نہیں کرتا ہے، بیوی کے اوپر بھروسہ اعتماد شوہر نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر بیوی اگر آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، وہ بڑھیا کام کر رہی ہے، ہاں گھر اچھا چلا رہی ہے، تو آپ اپنے پیسے کو آپ دے سکتے ہیں، اعتراض نہیں۔ لیکن آج کل ماں بہن زیادہ شکایت کرے گی یہی کہ میرے شوہر اتنا کام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کبھی پیسے نہیں دیتے، مانگتی ہوں تب دیتے ہیں، مجھے چوڑی چاہیے، ساڑی چاہیے، کرتا چاہیے، جب وہ دیتے ہیں ایسے نہیں دیتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی نے فاطمہ کو 60 درہم اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، روزی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ روزی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ میرے دوستو، اللہ پر اعتماد کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ یہ نہیں کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے میں کام پہ نہیں جاؤں گا، کام پہ گیا اتوار کو، سنڈے کو گیا، منگل کو گیا، اتوار کے دن زیادہ تر یہ لوگوں کی فطری انسانی فطرت ہے، یہ اتوار کے دن سنڈے کے دن کام میں جاتا ہے، راستے میں موٹر سائیکل میں سوار ہو کے چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے یا 4 ویلر میں جا رہا ہے، سامنے اگر بلی آ گئی تو اس نے کیا سوچا؟ دیکھیے وہ شخص کیا کرنے لگا، ارے ہمارا مقدر خراب ہے، آج تو سامنے بلی آ گئی، کام نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے بدسگونی لیتے ہیں کہ بلی نظر آ گئی ہے، چلو آج کام نہیں ہوگا، اس اتوار کو نہیں ہوا تو چلو اس اتوار کو بھی نہیں کریں گے۔ تو بدسگونی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا، دیکھیے بلی نظر آئی ہے تو آپ کا راستہ کاٹ دی ہے، آپ کی روزی روٹی بند کر دی ہے۔ ایک شرابی، آپ موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، ایک بے نمازی سے ملے ہیں، ایک شرابی سے ملے، اس نے آپ کا راستہ نہیں روکا ہے، اس نے آپ کا روزی روٹی بند نہیں کیا ہے۔ بلی کو دیکھ کر کیا بدسگونی لے رہے کہ نہیں بلی دیکھ لیا تھا اس لیے میں واپس آ گیا۔ ہاں، ایک ہفتے میں اگر کام میں جائے گا، منگل کو کام نہیں ہوا، 2 منگل کے جائے گا، 2 منگل کو کام نہیں ہوا، تیسرا منگل کو گھر میں کیا کہے گا اپنی اہلیہ سے؟ ارے منگل کے دن جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں کام نہیں ہوتا ہے، میں منگل کے روز کام نہیں کروں گا، گھر پہ بیٹھا رہوں گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ نہیں میرے دوست، روزی کا مالک اللہ ہے، لیکن روزی روٹی کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ کس کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، کس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے؟ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، دنیا والوں سے آپ کہہ دیجئے، دنیا والوں سے پوچھ لیجئے۔ کیا پوچھوں؟ افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، لوگوں سے اعلان کر دیجئے، لوگوں سے پوچھ لیجئے
کیا اعلان کرنے کے لیے کہا؟ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے؟ افرائیتم تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ما تدعون من دون اللہ، لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ما تدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور دوسرے کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، نبی کہہ رہے ہیں ان ارادنی اللہ، اے لوگوں اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کوئی تکلیف میں اگر مجھے ڈالنا چاہتا ہے، مصیبتیں ڈالنا چاہتا ہے، بضر هل هن کاشفہ، کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر نبی کون کہہ رہے کہ نبی اے لوگوں جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہو، اے لوگوں سن لو، اگر اللہ رب العالمین مجھ پر مصیبتیں نازل اگر کر رہا ہے، پریشانی اگر نازل کر رہا ہے، تو اس پریشانی سے نجات کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ او ارادن برحمت هل هن ممسکات، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر اللہ رب العالمین میرے اوپر اگر مہربانی اور رحمتیں نازل کر رہا ہے، تو اس رحمت کو، اس مہربانی کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا قل حسبی اللہ، اے محمد کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، بھروسہ کرنے والا، اعتماد کرنے والوں اللہ رب العالمین، قل حسبی اللہ علیہ، اس پر توکل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، یعنی جو شخص اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند کر لیتا ہے۔ ہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی، یہ بہت ساری 2 جمعہ انشاءاللہ چل جائے گا، مختصر 5 منٹ میں ٹائم لیتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے تعلق سے، آج دنیا کے اندر کوئی اگر بیمار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے سے جا کر کے حاجت روا مشکل کشا دوسرے کے در پہ جا کر کے سر کو جھکاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، متفق علیہ، دونوں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، دونوں حدیث کے اندر ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6649 کے اندر بنی اسرائیل کے 3 آدمی راستے میں کہیں جا رہے تھے، جاتے بارشوں نے آ کر کے گھیر لیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ پہاڑ کے غار میں جا کر کے گھس جاتا ہے، اور گھستے جیسے ہی غار کے اندر جا کر کے گھسا اور آ کر کے ایک پہاڑ سے لڑکتا ہوا بہت بڑا پتھر، بہت بڑی چٹان اس غار کے منہ میں آ کر کے بند ہو جاتا ہے۔ وہ غار کے اندر موجود ہے، تینوں اندھیرا ہو چکا ہے، تینوں غار کے اندر موجود ہے، اور وہاں کس کو پکارے گا، وہاں کون کام آئے گا، کس کو مشکل کو حاجت روا سمجھے گا؟ تینوں نے مشورہ کیا، پہلے کوشش کی، پہلے تو ہاتھوں سے اس پتھر کو دھکا لگانا شروع کیا، لیکن پتھر تس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ تو تینوں میں سے ایک نے مشورہ کیا، کیا مشورہ؟ کہ اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اللہ رب العالمین سے ایک نے کہنے لگا، رب العالمین اس مصیبت سے مجھے ہم تینوں کو بچا لے۔ اس میں ایک شخص نے کہا، رب العالمین میرے پاس ایک مزدور آدمی مزدوری کرتا تھا، اس کو میں نے مکمل پیسے نہیں دیا تھا، میں دے رہا تھا، لیکن وہ کم کی وجہ سے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ اسی کو دھان جو عوض میں جو دھان ملتا تھا، اس کے دھان کو میں کھیتوں میں بو دیا، کھیت میں دھان بونے کے بعد دھان پک گیا، فصل پکنے کے بعد اس دھان کو کاٹنے کے بعد ایک گائے خریدی، گائے کے بچے ہوئے، بچے سے پھر بچے ہوئے، کچھ دنوں کے بعد پھر مزدور آدمی آیا، مالک سے آ کر کے کہا کہ مجھے میرا مزدوری دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ جو گائے کے ریوڑ ہے، جو گائے جو بہت سارے نظر آ رہی ہے، یہ تمہارا ہے، لے کے جاؤ۔ اس نے کیا کہا، اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کیوں کر رہے، جو میری مزدوری جو دھان چند یعنی 2.5-3 پوا جو دھان ملتا تھا وہ مجھے دے دو، میرے گھر کے اندر فاقہ کشی چل رہا۔